نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی حمد اور تعریف اور تسبیح اور تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر شے کا رب۔ بڑی کمال کی آیت ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جواب بھی دیا رب نے کہ اپنی امت کو خبر دیجئے کہ ہر شے کا رب تو اللہ۔ کل سے ایک سوشل میڈیا پر ایک کلمہ پڑھنے والے شخص کی ویڈیو وائرل ہے، اور وہ اپنا نام ہیرا سائیں بتلاتا ہے۔ درویش، صوفی،
اور اس کی باتیں اور قرآن مجید. کل کسی نے مجھے وہ وائرل ہوئی ویڈیو مجھے بھیجی. بڑا حوصلہ ہے لوگوں کا. ہمیں تو خوف آتا ہے کہ بیان کرتے ہوئے بھی اگر اس کا رد مقصود نہ ہوتا تو میں اس کے الفاظ بیان نہ کرتا. پھر بدقسمتی ہے اس امت کی اکثریت کی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کا یہ عقیدہ ہے. اور مکہ کے لوگوں کا عقیدہ جب قرآن میں پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور اللہ کو اللہ مانتے تھے. یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکے کہ یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ تورات پڑھتے تھے. جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ انصاری جس نبی کا انتظار کر رہے تھے وہ مدینہ طیبہ میں پہنچ چکا. کھیتی باڑی کرنے والا یہ شخص اپنے ہاتھوں کو جھاڑا دھونا بھی کہ دیر ہو جائے گی. کہتے ہیں میں جب گیا تو کچھ لوگ پیغمبر کے گرد بیٹھے ہوئے. میری پہلی نگاہ جب پیغمبر پر پڑی تو دل نے یہ گواہی دی یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. کمال دیکھی. لوگ پہلے سلف کو دیکھ کر وعد و نصیحت بعد کی دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے تھے. یہ شخص ہے اس کی کئی گز لمبی داڑھی. ایک گز نہیں بہت لمبی داڑھی. اس نے داڑھی کو چٹیا بنا رکھا ہے. اینکر نے پوچھا کہ یہ داڑھی بہت لمبی ہے آپ کی. کہا میں اس داڑھی نہیں ہے یہ جھاڑو ہے اور میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی صفائی کرتا ہوں. اگر یہ دین ہے تو پیغمبر سے کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرنے والے ایک ہی شخص ہے اور اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اپنی داڑھی سے پیغمبر کے گھر کی صفائی کر دیتے. ساری اسلام کی تاریخ خاموش ہے. یہ جو دین اکبری ہے نا یہ ان صوفیوں کا جو دین ہے کہ میں نے اسے اس نے گلے میں ڈالا ہوا ہے داڑھی کے کئی بل ہے کئی گز لمبی ہے وہ چٹیا. کہ میں فاطمہ کے گھر کی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کی میں جھاڑو دیتا ہوں. کہاں ہے ان کا گھر؟ پہلا سوال ہے گھر کہاں ہے؟ اور اب اس گھر میں کون رہتا ہے تو تم جھاڑو دیتے ہو؟ نہ گھر رہا نہ گھر کے مالک رہے. پوچھا کہ آپ
مدینہ میں رہتے ہیں، آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں علی حجویری کی قبر پر، بیٹھا وہاں ہے، کہتا ہے ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہم وہیں رہتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے نا، وہ کسی نے پیر سے پوچھا نا کہ آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کہا میں تمہارے پیچھے پڑھوں، میں تو صبح کی فجر کی نماز روزانہ بیت اللہ میں پڑھتا ہوں۔ بیٹھا کہاں ہے؟ 7 شریف۔ بیٹھا کدھر ہے؟ 7 شریف۔ میں نے دیکھا ہے، گیا ہوں وہاں پر، روزانہ جاتا ہے، فجر بیت اللہ میں پڑھتا ہے۔ اب مرید ماشاءاللہ ہمارے پیر صاحب تو فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں، مریدوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ابلیس کو راضی کرنے کے لیے کہ میں فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہوں، پھر آ بھی جاتا ہے۔ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، سبز رنگ کا چوغا اتارا ہوا ہے، کالا لباس پہنا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا بڑی دیر ہو گئی ہے، میں آپ کا انتظار ہی کر رہا ہوں، آپ وعدہ کر کے گئے تھے اور آپ لیٹ آئے نہیں ہیں، پیغمبر انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک پیغمبر علیہ السلام کو اپنے گھر میں کتے کا بچہ، خالص مدنی نسل کا، مدینے کا کتا، یہ تو بر صغیر کے کتے ہیں نا، خالص مدینہ میں پیدا ہونے والا کتا، پیغمبر کے چارپائی کے نیچے آپ نے اسے باہر نکالا، جبریل امین تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا لیٹ کیوں آئے ہو؟ وعدہ ہوا تھا، کہا اللہ کے پیغمبر جس گھر میں کتے ہونا فرشتے وہاں نہیں آتے، آپ نے اپنے گھر سے کتا نکالا، ہو گئی۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں دیکھنا آپ مدینہ کے کتے کیسے سڑکوں پر ہوں گے، اور لکھا ہوا ہوگا، اور بڑے ذوق سے کہتے ہیں ہم مدینہ کے کتے ہیں، پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے، اور بن کیا گئے؟ بن کیا گئے؟ سوچئے گا ذرا، آپ ان کا منہج دیکھیے، آپ ان کی طریقت اور شریعت دیکھیے، کہتے ہیں میں تو نبی پاک کے گھر کا کتا ہوں، جواب دینے والا کوئی نہیں، اور کوئی بتلائے نبی پاک نے اپنے شہر کا پیدا ہونے والا کتا بھی اپنے گھر سے نکال دیا تھا، تمہیں اپنے گھر میں باندھے گا نبی؟ یہ شریعت، اور لوگ کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ولی اللہ گنج بخش فیض عالم کے دربار پر بیٹھا ہو۔ ہم نے پہلے بھی بہت سمجھایا ہے اور سمجھاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ وہ خادم حسین ریدوی تھا نا، مر گیا ہے، مشرکوں کا امام، وہ کہتا تھا روزانہ علی حجویری قبر سے باہر نکل کر میری رہنمائی کرتا، میں نے تب بھی کہا تھا ایک مرتبہ اس کے پیر پکڑ کر یہ کہہ دے میں لنگڑا ہوں، میری ٹانگیں ٹھیک کر جا، جاتے ہوئے تو بہت کچھ کر جاتا ہے۔ اینکر نے پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے نماز کی، کہتے یہ نماز، یہ روزہ، یہ اس کے الفاظ ہیں، اور کوئی دیکھنا چاہے تو میرے موبائل میں یہ سارا گند موجود ہے اس پہ، کم بخت کا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہم نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، پھر مسلمان ہیں؟ سوچئے گا ذرا، نہ وہ مسلمان، نہ اس کو ماننے والے مسلمان۔
کہتے ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، اور پیغمبر جو امام کائنات ہے، سب سے پہلے جنت میں جانے والا ہے، نبیوں کا امام ہے، بیماری کے عالم کے اندر بھی علی اور عباس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیر لکیریں بنا رہی ہے، اور مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرتا۔ جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو زکوٰۃ نہ دے، جو حج نہ کرے، ہے کون؟ ہیرا سائی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو وہ لوگ کرتے جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ نماز وہ پڑھے جو جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، روزہ وہ رکھے جو جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، زکوٰۃ اور حج یہ وہ کرے جو جنت میں، ہم نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ اور سچ کہا، مشرکوں نے جنت میں جانا ہی نہیں، رب نے یہ جنت ان قبر پرستوں پر حرام کر رکھی۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، حرام ہے جنت ان عیسائیوں پر جو نماز، روزہ اور توحید اور رسالت کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اینکر نے سوال کیا، یہ سارا نظام رب چلاتا ہے، دیکھو سارا نظام رب چلا رہا، اس کا جواب کیا ہے؟ جو تمہارا رب ہے میں اس کو رب بھی نہیں مانتا۔ وہ کہنے لگا آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے؟ کہتے نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ تمہارا اپنا رب ہے، میرا اپنا رب ہے۔ آئیے سورت یونس ہے، 10 نمبر سورت، 11 نمبر پارہ اور 31 نمبر آیت ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ کافروں کا عقیدہ رب بیان کر رہا، کافر، مکہ کے کافر۔ آپ کہیے وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا؟ پہلا سوال۔ اور یہاں کہتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ رزق کون دیتا ہے؟ قرآن ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا؟ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اللہ۔ آپ اور میں تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے مکہ کے لوگوں سے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس کائنات کا نظام کون چلانے والا ہے؟ مکہ کے لوگ۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور وہ یہی کہیں گے، یہ سارے کام کرنے والا اللہ۔ اور یہ کہتے ہیں جس کو تم رب کہتے ہو میں اس کو رب نہیں مانتا۔ تمہارا اپنا رب ہے، میرا اپنا رب ہے۔ پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ کہا رسول اللہ اصل میں رب۔ یہ اس کے الفاظ۔ آسمان نہیں پھٹتا، زمین شک نہیں ہوتی، قیامت قائم نہیں ہوتی۔ اتنا ظلم، نبی نبی ہے، رب رب ہے۔
اور یہی بات ان بریلویوں کے مولوی بغدادی نے کہی. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں بے ہوش پڑے مدینہ کے اندر. لوگوں نے پوچھا جب ہوش آیا کیا دیکھا ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے اور گلی میں سے گزر کے جا رہے ہیں. جب ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی تو بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا تو پوچھا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا. اتنا گندا عقیدہ. اور آپ کہے میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں، میں ان کو مسلمان کہوں؟ یہ تو مکہ سے بڑے بے ایمان، مکہ کے باسیوں سے بڑے خبیث، جو نبی کو کہتے ہیں کہ یہ رب ہے. پھر سمجھاتا ہے اس اینکر کو، دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. کہا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہی اصل میں رب ہے. یعنی محمد نہیں، وہ محمد کی صورت میں آسمان سے رب اتر آیا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ تمہاری کتابوں میں لکھا نہیں ہے. یہ ربیع الاول نے تم نے یہ ڈرامہ نہیں کرنا، قوم کو بے ایمان نہیں بنانا کہ یہ نبی نہیں ہے، اصل میں یہ تو خدا ہے. کسی نے رافضی کو کہا تم علی کو خدا کہتے ہو؟ کہا توبہ توبہ توبہ، علی خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں، رہ گیا پیچھے. کہا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہی تو رب ہے. اس اینکر نے کہا رب تو آسمان پر ہے. کہا دیکھا تو نے رب کو؟ تو نے دیکھا رب کو؟ ہم نے نبی کو دیکھا اس لیے رب یہی. بغیر دیکھے گواہی دے رہے ہو. قرآن کی پہلی سورۃ البقرہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے یہ مسلمان کہ اللہ بھی ہے اور محمد کریم بھی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ساتھ کہتا ہے، میں نے یہ آیت کریمہ جو پڑھی وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا؟ اللہ اکبر. کہنے لگا یہ سارا نظام محمد الرسول اللہ چلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی چلا رہے ہیں اور نبی قبر کے اندر بھی، نبی کا جنازہ بھی ہو گیا ہے، نبی کو کفن بھی دے دیا ہے. عائشہ نے 4 مہینے 10 دن سوگ بھی منا لیا. کہا یہ نبی مردوں کو زندہ کرتا. پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر کہتے ہیں آ ذرا لوہار کے گھر چلے. گئے، آپ کا بیٹا آپ کی گود میں ڈال دیا، روح نکل رہی ہے. پیغمبر کی آنکھ سے آنسو بہنے لگ گئے، رو رہے ہیں اور کہتے ابراہیم ہم تیری جدائی میں بڑے غمگین ہیں، لیکن بات وہی کرتے ہیں جس سے رب راضی رہتا. کیوں نہ اپنے بیٹے کو زندہ کر لیے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تو وہ ضرور کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ وہ اللہ کی ذات ہے. کہا کہ آپ کہاں سے پڑھے ہیں؟ کہتے پڑھنے کا کام تو مولویوں کا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے. پھر کہتے ہیں ہمارے سب سے بڑے دشمن یہ مولوی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ بکتا، یہ جھوٹ بولتا، یہ رب کی توحید پر ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. اور رب کہہ رہا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، میں رب کے علاوہ
کوئی اور اللہ تلاش کروں، حالانکہ ہر شے کا رب تو وہی قرآن کیا کہتا ہے ایک اور مقام پر؟ فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِن ظَهِيرٍ۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے، زعمتم، بڑا زوم ہے، میرا بابا بڑا تکڑا ہے، یہ تو پتہ لگے گا اوپر، پتہ لگے گا اوپر، بابا تکڑا ہے یا بادشاہ شہنشاہ اللہ۔ ہائے ہائے، قل هو القادر، قل هو القادر، کہا جن کا تمہیں گمان ہے بلاؤ ان سب کو، آوازیں لگاؤ، پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ مثقال ذرہ، رائی کا ذرہ ہوتا ہے نا، رب فرماتے ہیں آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی ایک ذرے کا بھی انہیں اختیار، ہائے ہائے۔ اور یہاں بد عقیدہ لوگ ان سادے مسلمانوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی، اس کی ماں پوچھتی ہے بیٹا ایک بات تو بتاؤ۔ جب وہ بڑے ہو گئے کہا ماما پوچھو، کہا تم دودھ پیتے ہوئے جب 2 سال کے تھے اچانک گود میں سے چھلانگ لگا کر غائب ہو جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ کہا اماں میں سورج میں چلا جاتا تھا، سورج میں، اور نیچے گونگلو سارے بیٹھے کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ غوث پاک، کہا سورج میں چلا جاتا تھا۔ یہ انڈیا کا ایک خبیث ہے۔ آج میری زبان میں تھوڑی سی سختی ہے، میں نے جب یہ کلپ سنا اللہ کی قسم روح کانپتی تھی۔ اللہ تیرا اتنا مذاق، تو پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے، تیری شریعت کے ساتھ اتنا مذاق، تیری ذات کا اتنا مذاق کہ تجھے رب ماننے کے لیے تیار نہیں، اور لوگ اسے سائیں کہتے ہیں، پیر مانتے ہیں، درویش مانتے ہیں۔ کہا بیٹا سورج کے اندر؟ کہا ہاں، اب ماں لگتی ہے وہابن تھی، اس نے کہا بیٹا یہ کام آج بھی کر سکتے ہو؟ کہا ماں آج سورج میں طاقت نہیں کہ مجھے سما سکے، ایسے 70,000 سورج میرے سینے کے اندر موجود۔ لگتا ہے ماں نے قرآن پڑھا تھا کہ تو گود میں تو بہت کچھ کر دیتا تھا، ذرا میرے آنکھوں کے سامنے اب کر کے دکھانا۔ چلائی کیسے؟ کہا سورج ختم ہو جائے گا، ایسے 70,000 سورج میرے سینے میں مدفون ہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے گونگلو کہتے ہیں واہ واہ واہ۔ ایک نے کہا پیر عبد القادر جیلانی کا نام بغیر وضو کے کوئی لے لیا کرتا تھا تو پیر عبد القادر جیلانی اس کو قبر کے اندر داخل کر دیتا تھا، موت دے دیتا تھا۔ ہم وہابی سارے ہی بغیر وضو کے نام لیتے ہیں، بغیر وضو کے رب کا نام لیتے ہیں، بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بغیر وضو کے اذان دے دیتے ہیں، بغیر وضو کے نیکی کے اور خیر کے کام کر دیتے ہیں۔ 1000 مرتبہ پیر عبد القادر جیلانی، اور کمال کی بات یہ ہے میں سید ہوں اور میرا شجرہ نسب بھی سیدھا پیر عبد القادر جیلانی سے ملتا۔ مجھے تو بابے نے موت نہیں دی، تیرا بابا تو بڑا ظالم ہے جو بغیر وضو نام لے۔ اور اب بغیر وضو ہم محمد کا نام لے لیتے ہیں، محمد نے تو کسی کو موت
کیسے سمجھاؤں؟ کہا مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ہے آسمانوں میں کسی کا اختیار؟ ہے اختیار؟ زمینوں میں اختیار کس کا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، کوئی حصہ ہے ان کا کہ پیر عبد القادر نے بنایا ہو، سعیدوں نے پہلا آسمان ٹھیک ٹھاک کر دیا اور اب تھک گیا، اور نعوذ باللہ من ذالک؟ ہے کوئی مائی کا لال؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں پہلے کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا، تم کہتے بھی بہت کچھ ہو، بہت کچھ۔ کسی زندہ پیر کو لاؤ، کچھ کر کے تو دکھائے، کچھ کر کے تو دکھائے۔ پاکستان ڈوب رہا، معیشت تباہ ہو چکی ہے، سیاسی کھیل کھیلنے والے اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ کوئی ہے بابا کہے کرسی پر بیٹھ کر میں یہ مارگلا کی پہاڑی کو سونے کا بنا کر آئی ایم ایف سے پاکستان کو آزاد کروا دیتا ہوں؟ اور یہ تم سے بھیک مانگتے بھکاری لوگ ہیں، بھکاری لوگ ہیں، پروفیشنل بیگرز ہیں، یہ پوری مافیا ہے، تمہاری عزتوں کو بھی لوٹتے ہیں، تمہارے مال کو بھی لوٹتے ہیں۔ ویسے بیوی کو ذرا سخت بات کہہ کر تو دیکھ، شام کو اپنے ماں باپ کے گھر نظر آتی ہے، اب بے غیرت دیوس انسان اسی بیوی کو اٹھا کر تو 7 راتوں کے لیے دربار پر چھوڑاتے۔ بابا تیری بیوی کے بالوں سے پکڑ کر اسے نوچتا، کہتے ہیں سائیں نے بڑا کرم کر دیا ہے۔ 7 دن کے بعد، اور جب وہ پیر پکڑا جائے اور وہ کہے میں نے 700 عورتوں کو حاملہ کر دیا ہے، پھر تم خبریں لگاتے ہو جعلی پیر، تم کہو اصل میں پیر ہی یہی ہے، کہو پھر اس کو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار۔ اللہ کو ضرورت ہے کسی شے کی کہ تم سے مانگے؟ باپوں کو کہے سنبھالو؟ او اہل ایمان، یہ آدمی کہتا ہے میں نے قبر میں نہیں جانا، وہ اینکر ہنس پڑتا، قبر میں نہیں جانا؟ کہ نہیں ہم نے نہیں جانا، تم نے قبر میں جانا، ہمیں قبر کی ضرورت، کہاں جانا ہے؟ یہ تو جب مرو گے نا، پھر قبر میں جاؤ گے، پھر آئیں گے منکر اور نکیر، پہلا سوال ہوگا توحید آتی ہے؟ کون ہے من ربوں کا؟ اسی لیے تو رب نے قرآن میں کہا قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ ہم نے امت کو مسئلوں میں لڑایا، اپنی مسند اور جماعت کے خاطر امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رہبر ایک ہے، ہمارا مرکز بیت اللہ ایک ہے، ہمارا مرکز مسجد نبوی ایک ہے، ہم ایک امت ہے، امت واحدہ۔ اور امت واحدہ کا پہلا سبق رب کی توحید ہے اور محمد کی رسالت۔